ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 25 شروع کی ہوئی ہے، آدھا حصہ کور ہو گیا ہے اور کچھ حصہ باقی ہے۔ تو آج انشاءاللہ جو باقی حصہ ہے اس کو ہم کور کریں گے۔ تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، جب کوئی پھل انہیں دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے، یہ فعل ہے، قالوا مادہ ہے قاف واو لام، باب ہے نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ قالا، مضارع یقولو، یہ قالا کی گردان قالا یقولو، اور قالو ہے آیہ مبارکہ میں استعمال کیا ہوا، قالو یہ ہے قالو، فعل ماضی جمع غائب، ان سب نے کہا۔ ھذا الذی، یہ ہے وہ جو، ھذا اشارہ، الذی موصولہ، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ یہ دیکھیں، واحد مذکر کے لیے ھذا، تثنیہ کے لیے ھذان اور جمع کے لیے ھؤلاء، اسی طرح مؤنث کے لیے واحد کے لیے ھذہ، تثنیہ کے لیے ھاتان اور جمع مؤنث کے لیے ھؤلاء۔ لیکن جب یہ دیکھیں اسٹارک لگے ہوئے ہیں تثنیہ کے اوپر، تثنیہ کی حالت نصب اور جر جب ہوگی تو اس میں ھذان کے بجائے ھذین اور ھاتان کے بجائے ھاتین لگے گا۔ اسی طرح اشارہ بعید ہے، مذکر کے لیے ذالکا، ذانکا، اولئکا، اور مؤنث کے لیے تلکا، تانکا، اولئکا۔ اسی طرح ان دونوں کی جو تثنیہ ہے نصب اور جر میں جا کے یہ ذانے کا جو ہے بن جائے گا زینے کا اور تانے کا بن جائے گا تینے کا۔ تو یہ اشارہ قریب اور بعید اس کی مثالیں۔ اور یہاں پہ آیہ مبارکہ میں ھذا، یہ دیکھیں یہاں پہ ہے مذکر واحد ھذا اور یہ اشارہ قریب ہے ھذا، یہ دیکھ لیجئے۔ عربی زبان میں اسماء موصولہ، مذکر کے لیے واحد کے لیے الذی، تثنیہ کے لیے اللذان اور جمع کے لیے اللذی، یہ اسماء موصولہ ہیں۔ مؤنث کے لیے اللتی واحد اور تثنیہ مؤنث یعنی دو ہوں تو اللتان اور جمع ہو اللاتی یا اللائی۔ اسی طرح ان کی بھی تثنیہ مذکر اور مؤنث کی جب حالت نصب اور جر میں جائے گی تو اللذان کے بجائے اللذین اور اللتان کے بجائے اللتین بن جائے گا۔ الذی، یہ ہے الذی، اور یہ ھذا کی خبر ہے، یہ دیکھیں مذکر واحد الذی، ھذا الذی ہم نے دیکھا، رزقنا ہمیں دیا گیا، یہ فعل ہے، رزقنا مادہ ہے رازقا، باب نصرہ، باب کا پہلا صیغہ رزقا باب نصرہ میں، اور مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یرزقو، یہ باب نصرہ، نصرہ ینصرو۔ اور یہاں پہ آیہ مبارکہ میں جو آیا ہے رزقنا، یہ نصرنا، نصرنا سے بنے گا رزقنا۔ چونکہ یہ مجہول ہے اس لیے اس کی فارمیشن تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے، اصل میں یہ رزقنا نصرنا کے وزن پہ تھا۔ یہ دیکھیں رزقنا جب مجہول بنا تو یہ رزقنا بن گیا، ہم نے رزق دیا، رزقنا ہوگا تو ہم نے رزق دیا، اور رزقنا ہمیں رزق دیا گیا، یہ دونوں فرق دیکھ لیں۔
جو معلوم ہے نصرنا کے وزن پہ رزقنا، ہم نے رزق دیا، لیکن آیہ مبارکہ میں استعمال ہوا رزقنا مجہول ہے، تو ہمیں رزق دیا گیا، یعنی کوئی تھرڈ پارٹی ہے جس نے ہمیں دیا ہے، تو اس لیے یہ مجہول اس طرح بنتا ہے، جمع متکلم، ماضی کے جمع متکلم جمع ہے۔ مزید تفصیل دیکھیں معلوم اور مجہول، یہ کئی بار ہم نے آپ کو بتایا کہ ماضی مجہول اس کا وزن فعلا کی جگہ پہ یہ بن جائے گا فعیلا، اور مضارع یفعلو کے بجائے یفعلو بن جائے گا، یعنی یا کے اوپر زبر تھی یہ پیش میں بدل گئی۔ اسی طرح ماضی میں فعلا، فا کے اوپر زبر تھی، عین کے اوپر زبر تھی، لیکن یہ بدل کے مجہول میں فعیلا بن گیا۔ تو فعیلا کی جمع فعلنا، فعیلا فعلنا، اور اسی طرح فعلنا کے وزن پہ رزقنا، یہ دیکھ لیجئے رزقنا، ہمیں رزق دیا گیا۔ من قبل، اس سے پہلے، یہ مرکب جاری ہے، من قبل مرکب جاری، یہ متعلق ہے رزقنا، اور یہ مرکب جاری کی تفصیل، قبلہ اسم ظرف زمان ہے، یعنی ایک وقت کی بات، یعنی اس سے پہلے جو وقت گزر گیا اس کی بات ہو رہی ہے، اس سے قبل، اس سے پہلے، یہ اسم ظرف زمان ہے اور منصوبات میں سے ہے، اور یہ محلاً مجرور اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے من لگا ہوا ہے، من قبلی بنا۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ان باغوں کے پھل جب ان کو دیے جائیں گے صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان کو دیے گئے، وَأُوتُوا بِهِ، یہ عاطفہ اور فعل، اور یہ فعل مجہول ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ وَأُوتُوا، واو اس میں عاطفہ، اوتو فعل ہے اور یہ فعل مجہول، مادہ الف تا یا، باب اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ آتا، مضارع یوتی، آتا یوتی، اسلمہ یسلمو، یا چونکہ اس مادہ میں حروف علت میں سے ہے، اور حروف علت جب تعلیل کے بعد فعل کی شکل میں بدلتے ہیں تو ان کی تھوڑی سی زیر زبریں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو یہ اسلمہ یسلمو کے وزن پہ آتا یوتی، آتو، یہ اسلمو، اسلمو کے وزن پہ آتو، ماضی جمع غائب مذکر، وہ سب دیتے ہیں، لیکن یہ مجہول ہے تو آتو سے بنا اوتو مجہول، وہ سب دیے گئے، مجہول میں فاعل نامعلوم ہوتا ہے، تو اس میں دیکھیں مطلب میں واضح ہے کہ وہ دیے گئے یعنی کسی دوسری قوت نے ان کو دیا، تو یہ بنتا ہے مجہول۔ اس کی مزید تفصیل ہم دیکھتے ہیں، اوتو وہ سب دیے گئے، اور ابھی ہم نے فعل مجہول پہلے بھی دیکھا، یہ فعلا سے بن گیا فعیلا، معلوم میں یہ بن گیا فعلا، یعنی فا کے اوپر زبر ہے، عین کے اوپر بھی زبر آتی ہے، فعلا، لیکن جب یہ مجہول بنے گا تو یہ بنے گا فعیلا، او ای کی آواز آ رہی ہے۔ اسی طرح مضارع میں یفعلو سے یفعلو، یہ سرکل میں دیکھیں جو تبدیلی ہے، یہاں پہ دو تبدیلیاں ہیں، ماضی میں زبر فعلا اوپر زبر فا کے اوپر پیش بن گئی اور عین کے نیچے زیر جو ہے وہ اوپر تھی نیچے آ گئی، زبر یعنی زیر میں بدل گیا۔ اسی طرح یفعلو میں یفعلو تھا تو یہ پیش بدل کے یا زبر بدل کے پیش بن گئی، یفعلو بنا۔ فعیلو، فعیلا کی جمع فعیلو، اور اس کے وزن پہ آئے گا اوتو۔ متشابہن، ملتے جلتے، اور یہ حال ہے، یعنی وہ جو پھل ان کو دیے جائیں گے ان کا حال کیا ہوگا، متشابہن، تو یہ حال بیان کیا جا رہا ہے،
تو حال کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں. متشابہن اسم منصوب ہے اور منصوبات میں سے ہے، یعنی ہمارے 10 منصوبات ہیں جو وہ اسماء جو کچھ وجوہ کی بنا پر حالت نصب میں ہی استعمال ہوتے ہیں. تو ان کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ حال میں ہوگا، حال بھی حالت نصب میں آتا ہے، تمیز ہے، مفعول مطلق یا تاکیدی مصدر ہے، مفعول لہو ہے، اور اسی طرح مفعول فی ہے، مستثنیٰ ہے، منادی مضاف ہے، لائے نفی جنس کے بعد کے اسماء ہیں، افعال ناقصہ کی خبر، اور ما نافیہ یعنی لیسا کی خبر ہے. تو یہاں پہ حال ہے. حال کی تعریف دیکھیں، ایسا اسم جو حالت کو بیان کرے اس کو اسم حال کہتے ہیں. اب اس کی مثال دی گئی، یعنی ایک بچہ ہے جو کمرے میں داخل ہوتا ہے تو عربی میں کہیں گے دخل الولد فی الغرفۃ، بچہ کمرے میں داخل ہوا. اب اس کی 3 حالتیں بتائی جا رہی ہیں، تو تینوں میں دیکھیں، دخل الولد فی الغرفۃ ضاحکن، یا فی الغرفۃ باکین، یا پھر تیسری صورت فی الغرفۃ ساکتن. بچہ کمرے میں داخل ہوا ضاحکن ہنستا ہوا، باکین روتا ہوا، ساکتن خاموشی سے. تو یہ سارے کے سارے جو اسماء ہیں یہ حال ہیں، اور یہ زبر کے ساتھ یعنی منصوب حالت میں آئے ہیں. تو اسی طرح حال ہمیشہ منصوب حالت میں آئے گا. تو وہ جو پھل انہیں دیے گئے ہیں متشابہن، یہ ہے اسم منصوب. وَلَهُمْ فِيهَا، ان کے لیے اس میں، یہ مرکب جاری ہے. وَلَهُمْ فِيهَا، اس میں دیکھیں لہم لی ہم، یہ مرکب ہے، لی حروف جارہ میں سے، اور ہم ضمیر ہے، مرکب جاری بنا. فیہا، فی حروف جارہ میں سے، اور ہا بھی یہ ضمیر ہے، یہ بھی مرکب جاری. ضمائر، یہ ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ. ضمائر منفصلہ میں مذکر اور مؤنث کی مثالیں دیکھیں، واحد کے لیے ہوا، تثنیہ کے لیے ہما، اور جمع کے لیے ہم. اور مؤنث واحد کے لیے ہیا، تثنیہ کے لیے ہما، اور جمع کے لیے ہننا. اسی طرح متصلہ واحد کے لیے ہو، تثنیہ کے لیے ہما اور جمع کے لیے ہم، مؤنث واحد ہا، تثنیہ ہما اور جمع ہننا. یہاں پہ ہم یہ متصلہ جڑ کے آیا ہے، اسی طرح ہا فی ہا یہ بھی جڑ کے آیا ہے، یہ دونوں متصلہ ہیں. ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں، اور یہ مرکب توصیفی ہے. ازواج مطہرۃ مرکب توصیفی، یعنی ایک اسم دوسری اسم کی تعریف کر رہا ہے، ایک اور اس کی صفت بیان کر رہا ہے. ازواج، کون سی ازواج؟ یعنی بیویاں ہوں گی، مطہرۃ وہ بالکل پاک ہوں گی. تو یہ ان کی صفت بیان ہو رہی ہے، تو یہ بنا مرکب توصیفی. مرکب توصیفی ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو اور دوسرا اسم اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو. مرکب توصیفی اجزاء، مرکب توصیفی کے پہلے جز کا نام موصوف اور دوسرے کا نام صفت ہے، یعنی ازواج موصوف ہے اور مطہرۃ صفت ہے. اسی طرح اسم موصوف کہلائے گا پہلا اور دوسرا اسم صفت. اب ان کی خاص بات یہ ہے، مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت میں ہر لحاظ سے مطابقت یعنی کوآرڈینیشن ہوتی ہے. یعنی صفت کی جنس، عدد اور وسعت اور اعرابی حالت موصوف کے مطابق ہوتی ہے. یعنی ازواجن کے بجائے یہ ازواجو ہوتا تو یہ مطہرتو ہوتا، اگر الازواجو ہوتا تو المطہرتو ہوتا، اور اگر اسی طرح مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہوگی، اعرابی حالت بھی اس کی دونوں کی سیم ہوگی. تو یہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، یہ ان کی خاص بات ہے. وَهُمْ فِيهَا، اور وہ اس میں ہوں گے. اس میں دیکھیں واو عاطفہ ہے، ہم ضمیر ہے، اور فیہا مرکب جاری. ان کی تفصیل دیکھیں، وَهُمْ فِيهَا، واہم واو عاطفہ اور ضمیر منفصلہ ہم. یہاں پہ ہم منفصلہ یعنی فاصلے کے ساتھ آئی ہے.
اسی طرح فی ہا اس میں متصلہ ہے اور یہ مرکب جاری. یہ دیکھیں پھر منفصلہ اور متصلہ، اس میں ہم جو ہے یہ منفصلہ کے طور پر یہاں پہ آئی ہے، یعنی ہم منفصلہ بھی ہوتا ہے اور متصلہ بھی ہو سکتا ہے. تو واو کے بعد فاصلہ ہے اور ہم آیا تو یہ منفصلہ ہوا. اسی طرح فی ہا یہ ملے ہوئے ہیں تو یہ متصلہ ہوا، یہاں پہ ہا متصلہ کی لسٹ میں ہے. خالدون یہ فاعل ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. خالدون اسم فاعل، مادہ خا لام اور دال. باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، خالدہ مضارع کا پہلا صیغہ، یخلدو نصرہ ینصرو کے وزن پہ خالدہ یخلدو. لیکن یہ خالدون اس لسٹ میں نہیں ہے چونکہ یہ اسم الفاعل ہے، تو خالد فاعل ہوا اور اس کی جمع خالدون. یہ دیکھیں خالد فاعل ہے، یعنی فاعل کی جگہ پہ خالد، فاعل خالد، یہ دیکھ لیجئے دونوں ایک جیسے ہیں. اسی طرح فاعلون کی جگہ پہ بنے گا خالدون، تو فاعل کی جمع فاعلون، تو یہاں پہ خالد کی جگہ خالدون. وہ سب لوگ جائیں گے، داخل ہوں گے یا داخل ہونے والے ہیں، فاعلون ہمیشہ داخل ہونے والے جنتوں میں. تو الحمدللہ دیکھیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 25 ہم نے مکمل کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میرے محترم ناظرین اور خاص طور پر نوجوان ناظرین، آپ کے لیے اس آیت مبارکہ میں بڑا خاص پیغام ہے. اس سے پہلے جو آیات گزری قرآن کی حقانیت اور قرآن کی اہمیت بتائی گئی اور کہا گیا کہ چیلنج کے طور پر کہا گیا کہ اس جیسا کلام لے کر آؤ. تین بار یہ چیلنج دیا گیا. پہلی بار چیلنج دیا گیا پوری کتاب لے کر آؤ، پھر چیلنج دیا گیا 10 صورتیں لے کر آؤ، اور آخر میں یہ سورہ بقرہ کی جو آیت مبارکہ پہلے گزری ہے اس میں آخری چیلنج تھا ایک صورت بنا کر لاؤ. تو ایک صورت بنا کر نہیں لا سکے اور نہ لا سکیں گے تو پھر ان انکار کرنے والوں کے لیے تو جہنم بتا دی گئی. لیکن جو اس قرآن کو مانیں گے ان کے لیے جنتیں ہیں اور ان کے لیے وہاں پہ باغات ہیں، وہاں ان کو جو پھل دیے جائیں گے وہ کہیں گے یہ تو ویسے ہی پھل ہیں جو دنیا میں کھاتے تھے، شکل و صورت میں ویسے ہیں لیکن ان کا ذائقہ بہت ڈیفرنٹ ہوگا. اور وہاں پہ جو بیویاں ہیں وہ پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور جنت کی زندگی ابدی زندگی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو محترم ناظرین غور فرمائیں کہ وہ ابدی زندگی جس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، تو اس کی تگ و دو ہم کتنی کرتے ہیں اور آخرت کی جو زندگی ہے اس کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں، یہ ہم نے خود اندازہ لگانا ہے. آج کا دور افراتفری کا دور، آج کا دور بہت زیادہ پریشانیوں اور بہت زیادہ دنیا کی لذتوں میں الجھانے والا دور ہے، اور ہم گھر چکے ہیں. اس سارے ماحول سے نکلنے کا راستہ ایک ہے کہ اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو یقیناً ہماری زندگی بدلے گی. ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہمیں اس جنت میں جانا ہے جس میں باغات ہیں، جس میں پاکیزہ بیویاں ہیں، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، اور اس کے برعکس آگ ہے، ہمیشگی کے لیے جلنا ہے، جہنم ہے، اور جس میں سے کبھی نہیں نکل پائیں گے. تو یہ سوچنے کا مقام ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سوچ دے، یہ فکر دے کہ ہم اپنی جنت کی فکر کریں اور اس کے لیے قرآن کو سیکھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں. آپ کا ایک بھیجا ہوا میسج، یہ اس کلاس کو دوسروں تک فارورڈ پہنچانا کسی کی زندگی بدل سکتا ہے. کوئی دوسرا آپ سے زیادہ بڑھ کر
گرامر کو سیکھ سکتا ہے اور آگے اس کو سکھا سکتا ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔